دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ کا 17واں باب، جس کا عنوان ہے شفاعت، پیش خدمت ہے۔ جو موضوع پیچھے سے چلا آ رہا تھا اس میں ہم مسلسل آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن راستے میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں رکنا نہایت ضروری ہے، اور وہ مقام ہے عقیدہ شفاعت کا۔ جزا اور سزا کے متعلق قرآنی تصور آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس تصور کی روح سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نمبر 1، قانون مکافات عمل کی روح سے انسان کا ہر عمل، حتیٰ کہ دل میں گزرنے والا خیال بھی، اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ یہ خدا کا اٹل اور غیر متبدل قانون ہے۔ نمبر 2، کچھ کام تعمیری نتیجہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ تخریبی۔ ہر عمل کا نتیجہ ساتھ کے ساتھ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، جس شخص کا تعمیری نتیجہ پیدا کرنے والے اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ ارتقاء حیات میں ایک منزل آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسے جزا یا جنت کی زندگی کہتے ہیں۔ جس کا وہ پلڑا ہلکا رہ جاتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسے سزا یا جہنم کی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس تصور کی روح سے آپ نے دیکھ لیا کہ کسی شخص کی جزا اور سزا کے سلسلہ میں خارج سے کسی کی مداخلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن دیگر مذاہب کی طرح ہمارے ہاں بھی عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں پر ان کے اعمال کے نتائج کی روح سے سزا متحقق ہو جائے گی، مقربین بارگاہ خداوندی ان کے لیے خدا سے سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش پر خدا انہیں معاف کر دے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسے شفاعت کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو شفیع۔ ظاہر ہے کہ یہ تصور یا عقیدہ اس ذہنیت کی تخلیق ہے جس کی روح سے خدا کو عام دنیاوی بادشاہوں یا حاکموں جیسا مطلق العنان بادشاہ سمجھا جاتا ہے، جس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے نہ قانون۔ وہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے یوں ہی گاؤں کے گاؤں جاگیر میں بخش دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو جسے جی میں آئے باندھ لیتا ہے۔ جسے وہ اس طرح باندھ لیتا ہے اس کے حق میں اس خدا کے مصاحب یا مقرب سفارش کرتے ہیں۔ وہ ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے اور مجرم کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اس تصور کی روح سے قرآن کریم کی استوار کردہ قانون مکافات عمل کی بلند بام عمارت ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ تو خیر عدل کی منزہ ترین شکل ہے۔ عام دنیاوی حکام میں سے جس کے متعلق مشہور ہو کہ وہ سفارشوں سے متاثر ہو کر فیصلے کر دیتا ہے، اسے معاشرہ میں بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت بداہتاً واضح ہے کہ سفارش یعنی شفاعت کا یہ تصور یکسر غیر قرآنی ہے، اور اس کے نظام عدل میں کسی طرح بار پا ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے باطل پرستوں کے اس عقیدے کا ذکر کیا ہے جس کی روح سے وہ مانتے تھے کہ ان کے معبود ان کی سفارش کر کے انہیں چھڑا لیں گے۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں، کہ یہ لوگ اپنے معبودوں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ہاں ان کی سفارش کریں گے، لیکن قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس کی تردید کر دی اور کہہ دیا کہ سفارش کا یہ نظریہ ہی باطل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 48 میں، یعنی یہودیوں کو جو شفاعت کے اس عقیدے کے حامل تھے، مخاطب کر کے کہا
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کسی کام نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش یعنی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی شخص فدیہ یا کفارہ دے کر چھوڑ سکے گا، نہ ہی مجرمین کی کوئی مدد کر سکے گا۔ اسی سورہ میں ذرا آگے چل کر یعنی سورہ بقرہ کی آیت 123 میں انہی الفاظ کو دہرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کہ کسی شخص کو کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ اور ذرا آگے چل کر خود مسلمانوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اس سورہ بقرہ کی آیت 254 میں، کہ اے جماعت مومنین، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے منفعت عامہ کے لیے کھلا رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب جنت نہ تو مال و دولت کے عوض خریدی جا سکے گی، نہ ہی کسی دوست کی دوستی کسی کے کام آ سکے گی، نہ ہی کسی کی سفارش یعنی شفاعت چل سکے گی۔ جو اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ اپنے آپ پر بہت ہی ظلم کرتے ہیں۔ سورہ سبا میں ہے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ سورہ سبا کی آیت 42 میں، کہ آج تم میں سے کوئی بھی اس کا اختیار نہیں رکھتا کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ سورہ مومن میں ہے الیوم یجزا کل نفس بما کسبت، کہ اس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، یہ سورہ مومن کی آیات 17-18۔ اور جنہوں نے ظلم و زیادتی کی ہوگی ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا جس کی اطاعت انہیں کوئی فائدہ دے سکے۔ دوسری جگہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شَفَاعَةٌ، یہ 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 13، کہ جن لوگوں کو یہ شریک شفاعت کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی سفارش کریں گے، ان میں سے کوئی بھی ان کا شفیع نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یہ 74 نمبر سورت کی آیت نمبر 48، کہ شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی۔ سورہ انعام آیت 95 میں ہے کہ جن کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے وہ سب ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور جو کچھ وہ دل میں سمجھے بیٹھے تھے وہ سب زام باطل ثابت ہوگا۔ وہ خود اس کا اعتراف کریں گے کہ ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ 2 حوالے اس کے مزید ہیں، سورہ الاعراف کی آیت 53 اور 26 نمبر سورت کی آیت نمبر 100۔ ان تصریحات سے سفارش کے متعلق قرآن کریم کا نظریہ واضح ہو گیا، لیکن اس میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن میں شفاعت کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان آیات میں شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ متعین کیا جائے کہ لغت اور خود قرآن کریم کی روح سے اس لفظ یعنی شفاع کے معنی کیا ہیں۔ میں نے
یعنی پرویز صاحب نے اپنی تالیف لغات القرآن میں اس مادہ کی تشریح بڑی تفصیل سے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ لغات کے متعلقہ حصہ کو یہاں درج کر دیا جائے۔ لغات القرآن کی روح سے شفع کا مفہوم۔ شفعن اس لفظ کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متصل کر دینا، اور اس طرح ایک کو دوسرے کا زوجن یعنی جوڑا بنا دینا۔ وطرن کے معنی ہے اکیلا رہنا یعنی طاق ہونا، اور شفعن کے معنی ہے زوجن یعنی جفت ہونا۔ راغب نے کہا ہے کہ شفعن کے معنی کسی چیز کو اس جیسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینے اور ضم کر دینے کے ہیں، اور شفاعتن کے معنی دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے یا اس کی خبر گیری کرتے ہوئے مل جانے کے ہیں۔ شفاعتن کے معنی ہوتے ہیں کوشش کر کے مطلوبہ شے کو اپنی چیزوں میں ملا لینا اور اس طرح اپنی چیز کو بڑھا لینا۔ فقہ کی اصطلاح میں یہ ایک خاص حق ملکیت ہوتا ہے جس کو رکھنے والا وہ قیمت دے کر جائیداد کا مالک بنا دیا جاتا ہے جو قیمت دوسرے لوگ اس جائیداد کی لگائیں۔ عین شافعۃ وہ آنکھ جو کمزوری کی وجہ سے ایک چیز کو دو دیکھے۔ ناقۃ شافع وہ اونٹنی جس کا ایک بچہ اس کے پیچھے لگا ہو اور دوسرا پیٹ میں ہو۔ ناقۃ شفوع وہ اونٹنی جو ایک مرتبہ دودھ دوہنے میں دونوں وقت اکٹھا دے دے۔ الشفاعی مختلف قسم کے گھاس جو دو دو ہو کر اکٹھے اگیں۔ ابن فارس نے کہا ہے الشاۃ الشافع اس بکری کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو۔ تو ان مثالوں سے واضح ہے کہ شفع کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جانا اور اس طرح ایک سے دو ہو جانا۔ اس کے بعد شفاعت کے معنی سفارش اس لیے ہو گئے کہ اس میں ایک شخص کسی دوسرے شخص کی معاونت کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے حق میں سفارش کرتا ہے۔ نیز اس کے معنی دعا کرنے کے بھی آتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ شفع فلان لفلان اس وقت کہتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ اس کا مددگار بن کر آئے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے حصول کا طلبگار ہو۔ قرآن کریم انفرادی زندگی کے بجائے اجتماعی زندگی سکھاتا ہے کیونکہ فرد کی صلاحیتوں کی نشو و نما اور اس کی ذات کی بالیدگی اجتماعی نظام ہی میں ممکن ہے۔ اس اعتبار سے جماعت مومنین کا ہر فرد دوسرے کا شفیع ہوتا ہے، یعنی اس کی معاونت کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ۔ اس نظام کا مرکز یعنی امیر ہر ایک کا شفیع، وہ افراد کارواں میں سے کسی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ تنہا ہے۔ یہی بہمگی یعنی شفاعت اس کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اس جماعت کی یہ شفاعت یعنی معاونت اپنے حلقہ سے باہر بھی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا فریضہ تمام نوع انسانی کی ربوبیت ہوتا ہے۔ اس کے لیے ان سے کہا گیا ہے کہ یہ بر و تقوی یعنی کشادگی اور قوانین خداوندی کے مطابق کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، لیکن ان کے برعکس اس میں و عدوان میں تعاون نہ کریں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا گیا ہے
کہ میں یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہ نصیب منہا و میں یشفع شفاعتن سیئتن یکن لہ کفل منہا۔ سورہ النساء کی آیت 85 کہ جو شخص حسن کارانہ انداز میں یعنی اچھے کام میں کسی دوسرے کے ساتھ مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسے اس میں سے حصہ مل جاتا ہے، اور جو شخص تخریبی انداز سے یعنی برے کام میں کسی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کو بھی اس میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ واضح رہے کہ تعاون میں ایک دوسرے کی مدد کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن شفاعت میں ایک شخص دوسرے شخص کی مدد کے لیے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیے۔ ہمارے ہاں مروجہ عقیدہ یہ ہے کہ جب قیامت میں حساب کتاب ہوگا اور مجرمین کو دوزخ کی سزا کا حکم ہو جائے گا تو خدا کے مقرب بندے بالخصوص حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان میں سے بھی خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور ان مجرمین کی سفارش کریں گے، اور ان کی اس سفارش پر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسے شفاعت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شفاعت کا یہ عقیدہ دین کی ساری عمارت منہدم کر دیتا ہے، جس کی بنیاد قانون مکافات عمل پر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ 99 نمبر سورت کی آیات 7 اور 8۔ ہر عمل کا ذرہ ذرہ نتیجہ خیز ہوتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے۔ نظر آتا ہے کہ شفاعت کا یہ عقیدہ ہمارے دور ملوکیت کی پیداوار ہے، جب مستبد حکمرانوں کے مقربین ان کے پاس لوگوں کی سفارش کیا کرتے تھے اور ان کی سفارش پر مجرمین کو معافی مل جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس عقیدہ کو عیسائیوں کے کفارہ کے عقیدہ نے بھی تقویت دی۔ وہ جب کہتے ہوں گے کہ ہمارے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ جو شخص ان پر ایمان لے آتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ دے کر اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں، اس کے برعکس تمہارا رسول گنہگاروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتراض کے پیش نظر اس قسم کی روایات وجود میں آ گئیں کہ قیامت میں جب حساب کتاب ہو چکے گا اور مجرمین دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام افراد کو دوزخ سے نکال کر جنت میں نہیں بھیج دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سجدے سے سر اٹھائیں گے نہ خود جنت میں جائیں گے۔ اس سے عیسائیوں کے اعتراض کا تو جواب وضع کر لیا گیا، لیکن دین کی ساری عمارت بنیاد سے ہل گئی اور قوم تباہیوں کے جہنم میں جا گری۔ قرآن کریم سے اس قسم کی شفاعت کی کوئی سند نہیں ملتی، نہ ہی اس میں اس قسم کے عقیدہ کی گنجائش ہو سکتی تھی۔ اس میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ قانون مکافات کی روح سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 48 کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کسی کام نہیں آ سکے گا، نہ ہی کسی کی شفاعت یعنی سفارش قبول کی جا سکے گی، نہ ہی کسی سے اس کے گناہوں کا معاوضہ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی مجرمین کی کوئی مدد کر سکے گا۔ شفاعت کے عقیدہ کی تائید میں قرآن کریم کی اس قسم کی آیات پیش کر دی جاتی ہیں جن میں آیا ہے مثلاً سورہ بقرہ کی آیت 255، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ وہ کون ہے
جو اس کے پاس اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ خدا کی اجازت سے شفاعت کی جا سکتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت خدا کی اجازت ہی سے کریں گے۔ لیکن ان آیات سے اس قسم کا نتیجہ نکالنا غلط ہے۔ سب سے پہلے تو اس لیے کہ اس قسم کی شفاعت کا عقیدہ قانون مکافات کے یکسر خلاف ہے، جو قرآن کریم میں شروع سے آخر تک مسلسل بیان ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر قانون مکافات کے ساتھ شفاعت کا عقیدہ بھی اسی قرآن کریم میں موجود ہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ قرآن کریم میں معاذ اللہ متضاد عقائد دیے گئے ہیں۔ مثلاً اسی آیت کو دیکھیے جسے اوپر درج کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیت یہ ہے، اے ایمان والو، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رکھو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یہ سورہ بقرہ کی آیت 254، کہ جس میں نہ گناہوں کی قیمت ادا کر کے جنت خریدی جا سکے گی، نہ کسی بزرگ کی دوستی کسی کے کام آئے گی، اور نہ ہی کسی کی شفاعت۔ اس کے بعد اگلی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت 255 میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ خدا کی اجازت سے سفارش کی جا سکے گی اور یہ سفارش قبول بھی ہو جائے گی تو ان دونوں آیات میں کھلا ہوا تضاد پایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس یعنی دوسری آیت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تو قانون مکافات کی روح سے انسان کے ہر عمل کا نتیجہ ساتھ کے ساتھ مرتب ہوتا رہتا ہے، لیکن قرآن کریم نے جزا و سزا کی مجرد حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایسا نقشہ کھینچا ہے جیسے ملزموں کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے اور مقدمہ کی سماعت کے بعد حکم سنایا جاتا ہے۔ مقدمہ میں حاکم کے علاوہ ملزم ہوتا ہے، مستغیث ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، پولیس کے سپاہی ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم نے اسی قسم کے استعاروں میں حقیقت کو بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ ہے کہ جس شخص کا احتساب ہو رہا ہوگا وہ عدالت کے کٹہرے میں اکیلا کھڑا ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شَفَاعَكُمْ، یہ سورہ الانعام کی آیت 95، کہ تم ہمارے حضور تنہا پیش ہوگے، تمہارے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پولیس کا سپاہی تمہیں پیچھے سے ہانکتا ہوا ہمارے سامنے آئے گا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا صَاعِقٌ، یہ 50 نمبر سورت کی 21 نمبر آیت، کہ ہر شخص کے ساتھ ایک پیچھے سے ہانکنے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ گواہ بھی ہوں گے، وَشَہِیدٌ، یہ اسی 50 نمبر سورت کی آیت 21۔ یہ گواہ خود بخود اس شخص کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جائیں گے، ان میں سے جسے بلایا جائے گا وہ آ جائے گا اور اسے گواہی دینے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ ہیں وہ شفیعون، یعنی ساتھ کھڑے ہونے والے، جن کا ذکر قرآن کریم کی اس قسم کی آیات میں آیا ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت 255، کہ وہ کون ہے جو خدا کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کسی کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ یہ گواہ رسول بھی ہوں گے، جن کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یہ سورہ المائدہ کی آیت 109، کہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہاری دعوت کا جواب
کس طرح دیا گیا تھا، اور رسولوں کے علاوہ ملائکہ یعنی کائناتی قوتیں بھی اسی طرح بلائی جائیں گی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ یہ 78 نمبر سورت کی آیت نمبر 38، کہ جس دن الروح اور ملائکہ صف باندھے کھڑے ہوں گے اور کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور وہ درست بات کہے۔ لہٰذا ان آیات میں شفاعت کے معنی شہادت کے ہیں، اس لیے کہ کسی کے حق میں سچی شہادت دے دینا بھی اس کی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت خود قرآن کریم نے کر دی ہے، جہاں فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ۔ یہ 43 نمبر سورت کی آیت نمبر 86، کہ جنہیں یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس کا اختیار وہ رکھتا ہے جو حق کے ساتھ شہادت دیتا ہے، یعنی شفاعت کے معنی شہادت ہیں۔ اسی التباس کے رفع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہیدن کہا گیا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النحل کی آیت نمبر 89۔ اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے متعلق اکثر مقامات پر کہہ دیا کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، یہ 74 نمبر سورت کی آیت نمبر 48، کہ انہیں ان کے سفارشیوں کی سفارش کچھ کام نہیں دے سکے گی، اس لیے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ لا تزر وزرۃ وزر اخری، سورہ الانعام کی آیت نمبر 165، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جنت فقط اعمال کے بدلے ملتی ہے۔ تلککم الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ سورہ الاعراف کی آیت 43، کہ سفارشوں سے جنت حاصل کرنے کا عقیدہ اس قوم میں پیدا ہوتا ہے جو قوت عمل سے محروم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ یہودیوں میں اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب وہ اپنی پستیوں کی انتہا تک پہنچ چکے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بجز چند دنوں کے کبھی جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80۔ اس پر قرآن کریم نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے اس قسم کا کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اور پھر خود ہی کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ سب عقائد غلط ہیں۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ جو بھی غلط روش اختیار کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا، اور جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا وہ جنت کا وارث ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیات 81 اور 82۔ ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ نمبر 1، اس دنیا میں شفاعت کے معنی ہوں گے کسی کام میں کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ ہو جانا۔ اگر وہ اچھا کام ہے تو اس کے ساتھ ہونے والے کو بھی اس کا اچھا اجر ملے گا، اگر وہ کام برا ہے تو یہ بھی مجرم کے ساتھ سزا کا کچھ حصہ پائے گا۔ نمبر 2، آخرت میں شفاعت کا تصور اس قسم کا ہے جیسے کوئی گواہ کسی کے حق میں سچی شہادت دینے کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ تمثیلی بیان ہے۔ نمبر 3، مجرموں کا کسی کی سفارش سے چھوٹ جانا یا کسی کی سفارش سے کسی کو وہ کچھ مل جانا جس کا وہ حقدار نہیں، قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے شفاعت کا یہ مفہوم صحیح نہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ آئے سیاق و سباق سے دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں کون سا مفہوم متصور ہے۔ یہ ہے اس لفظ کا صحیح قرآنی مفہوم۔
اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے سفارش کے عقیدہ کی بڑی شدت سے مخالفت کی ہے، لیکن شفاعت کے لفظ کو تعاون یا شہادت کے معنوں میں اور لفظ شفیع کو ساتھی یا مددگار کے مفہوم میں استعمال کر کے اس کی اجازت بھی دی ہے اور تائید بھی کی ہے۔ یہ بات اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کئی ایک مقامات پر خود خدا نے اپنے آپ کو شفیع کہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس کے معنی سفارش کرنے والا لیے جائیں تو بات کچھ نہیں بنے گی۔ خدا تو حاکم یا فیصلہ کرنے والا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی حاکم خود ہی سفارش کرنے والا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے معنی ساتھی یا مددگار کے ہیں۔ مثلا سورہ انعام میں ہے آیت نمبر 51 میں کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ خدا کے سوا ان کا کوئی سرپرست اور ساتھی نہیں۔ مزید حوالے کے لیے دیکھیے سورہ الانعام کی آیت 70 اور 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 4۔ سورہ الزمر میں پہلے کہا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون۔ یہ سورہ الزمر کی آیت 43 کہ کیا یہ لوگ اللہ کے سوا اوروں کو اپنا شفیع بناتے ہیں؟ ان سے پوچھو کہ خواہ وہ کسی بات کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل و فکر سے کام لینا جانتے ہوں، تو کیا تم پھر بھی انہی کو اپنا شفیع بناؤ گے؟ اس کے بعد ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہ سورہ الزمر کی آیت 44 کہ ان سے کہو شفاعت تمام تر یعنی ساری کی ساری صرف خدا کے لیے ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہاں شفاعت کے معنی کسی کی مدد کرنا یا ساتھ دینا ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تائید و حمایت صرف قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان قوانین کے خلاف کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہی مفہوم ان مقامات میں ہے جہاں کہا گیا ہے کہ خدا کے اذن کے سوا کسی کی شفاعت کام نہیں دے سکتی، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ قوانین خداوندی کے مطابق کھڑا ہوتا ہے تو اس کا اس طرح اس کے ساتھ کھڑا ہونا اسے فائدہ دے سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہ 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 3، اور سورہ مریم میں لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ سورہ مریم کی آیت 87 کہ ان کے سوا جنہوں نے خدا سے عہد باندھ رکھا ہو کوئی کسی کی تائید و حمایت کا حق نہیں رکھتا۔ دوسری جگہ ہے یومئذ لا ینفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، یہ 20 نمبر سورت کی آیت نمبر 109 کہ اس دن کسی کی شہادت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی بجز اس کے کہ جسے خدا کا اذن حاصل ہو اور وہ ایسی بات کہے جو خدا کی بات سے ہم آہنگ ہو۔ اس کے مزید حوالوں کے لیے دیکھیے 21 نمبر سورت کی آیت نمبر 28 اور 34 نمبر سورت کی آیت نمبر 23۔ خدا کی بات سے ہم آہنگی کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ شہادت قانون خداوندی کے مطابق ہو۔ دو ایک مقامات میں ملائکہ کی شفاعت کا بھی ذکر ہے۔ ملائکہ وہ فطرت کی قوتیں ہیں جن سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ فطرت کی یہ قوتیں آدم یعنی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتی ہیں، یعنی انسان انہیں مسخر کر سکتا ہے۔ اب اگر انسان ان قوتوں کا استعمال قوانین خداوندی کے مطابق کرے گا تو یہ اس کا ساتھ دیں گی، اس کی مدد کریں گی۔ اگر یہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا
تو یہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ یہ مقصد ہے ملائکہ کی شفاعت سے جو اذن خداوندی کے بعد کی جائے گی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 53 نمبر سورت کی آیت نمبر 26۔ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے شفاعت کا صحیح مفہوم۔ اس سے مقصد یہ نہیں کہ مجرم کسی کی سفارش سے چھوٹ پائیں گے۔ جو شخص آگ میں انگلی ڈال کر اسے جلا لے، کسی بڑے سے بڑے ذی اثر کی سفارش بھی اس کے درد میں کمی نہیں کر سکتی۔ یہ خدا کا اٹل قانون ہے۔ اس کی مدد یعنی شفاعت وہی کر سکے گا جو خدا کے قانون کے مطابق اس کا علاج کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی کتاب جہان فردہ کا 17واں باب ختم ہوتا ہے۔